تو زندگی کی اتنی اہمیت کہ آپ ساری پونجی لگانے کو تیار ہیں کسی طرح بچ جائیں. وہ زندگی دی کس نے ہے؟ اس کے ساتھ کبھی ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. مشکل سے کچھ لوگ عید کی نماز پڑھ لیں, کچھ ہفتے بعد جمعے کی نماز پڑھ لیں. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. جس نے زندگی دی ہے وہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جی ساری پونجی لے لو, بچا دو. ڈاکٹر بچاتا ہے یا اللہ بچاتا ہے؟ وہ سبب بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ سبب, وسیلہ, ذریعہ. دوا بھی ڈاکٹر لکھتا ہے تو دوا میں شفا ڈاکٹر نہیں ڈالتا. کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا. کس نے رکھی ہے اس میں شفا؟ اللہ نے رکھی ہے. اس زندگی کی قدر کو پہچانے. ہر موقع پر آپ کو یہی ہوتا ہے, زندگی بڑی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرو. یہ جتنے اسلحہ رکھتے ہیں آپ اپنے مکان میں, گریلیں لگاتے ہیں, برگلرز بار اور یہ اور وہ فینس لگاتے ہیں, کائے کے لیے؟ زندگی بچے, نقصان نہ ہو. وہ زندگی رب نے دی ہے اور موت آپ کی زندگی کی خود حفاظت کر رہی ہے. موت آپ کی زندگی کی, کیونکہ جب تک موت نہیں آنی, موت زندگی کی حفاظت. آپ اپنے طور پر بہت پلاننگ کرتے ہو مگر اس زندگی کو پہچانتے نہیں ہو. اس زندگی کو ذرا سی تکلیف آ جائے, ڈاکٹر کو, حکیم کو, دنیا میں کسی کو کچھ دینا پڑے, سفر کرنا پڑے, قرضے اٹھانے پڑے, اپنے اوپر جتنا لینا سب تیار ہے. جس رب نے زندگی دی ہے اس کے لیے 5 منٹ نہیں ہے, شکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, شوق نہیں ہے. سوچیں تو یہ رب تعالی ہے جس نے زندہ فرمایا. کیا مطلب کہ تم جماد تھے, مٹی کا ڈھیر تھے, پانی کا نطفہ تھے, بے جان تھے. ہم نے تمہیں یہ جو شکل دی ہے, بہترین تخلیق کے ساتھ زندگی بخشی ہے, اس پہ ذرا غور تو کرو. پھر روح نکل جائے گی, تمہارا جسم بے جان ہو جائے گا, مردہ, تمہیں مٹی کے ڈھیر میں دوبارہ ڈال دیں گے. جن کو اللہ چاہے گا ان کا جسم سلامت رہے گا, ورنہ باقی گل سڑ جائے گا. وہ دوبارہ تمہیں زندگی دے گا. پھر قیامت کا مرحلہ, آخرت کا. جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیکیاں کی ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنہوں نے انکار کیا ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اے انسان, اس زندگی کو پہچان, اس کی قدر کر. لیکن انسان کیا ہے؟ نعمتوں کا ناشکرا. اب میں گنوانے لگوں کہ کتنی چینی کھاتا ہے, کتنا پانی پیتا ہے, کتنی ہوا کھینچتا ہے, کتنے پھل کھاتا ہے. اب پھلوں کے نام گنواتا جاؤں کہ فلانا پھل کتنا کھاتا ہے, گندم کتنی کھاتا ہے, گوشت کتنا کھاتا ہے, سب تفصیل سناتا جاؤں, پھر ناشکرا. سوچتے جائیں, اتنا کھانے کے باوجود بھی ناشکرا, اتنا پہننے کے باوجود بھی ناشکرا. یہ سب کچھ ملا تو جب قدر ہی نہیں, زندگی کی قدر نہیں, جس نے زندگی دی ہے اس رب کا ناشکرا کیوں بن رہا ہے؟ اور اس رب کو تیری ضرورت نہیں, اس کی مہربانی, وہ تجھے دے رہا ہے, تو اس کا شکر کر, وہ تجھے اور دے گا, اور دے گا, اور دے گا. ہر حال میں اللہ کا شکر کریں, ہر حال میں اللہ کا. اپنے بچوں کی تربیت یہ کرو, نخرے نہیں کرنے, نخرے نہیں کرنے, شکر کرنا ہے. جن لوگوں نے تربیت کی ان کے بچے ٹھیک رہتے ہیں. آپ بچپن سے ہی بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں, یہ نہیں کھانا, چلو ان کو لے گئے, جو انہوں نے کہا دلوایا. وہ اس طرح نعمتوں سے ناشکری کرنے لگتے ہیں, انکار کرنے لگتے ہیں. بچے بعضوں کو دیکھا برتن پھینکتے ہیں, کچھ چیزیں پھینکتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کو شکر سکھانا چاہیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں,
وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں اس آیت کی صوفیانہ تفسیر بتاؤں. ایک تو عالمانہ ہوتی ہے، ایک صوفیانہ. یہ صوفی جو ہوتے ہیں نا، یہ مکھن نکالتے ہیں، مکھن نکال کے بعد سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کی پہچان ہے یہ اصل زندگی ہے. زندگی اس کی جس نے رب کو پہچان لیا. اللہ اپنی معرفت کے ساتھ زندگی بخشتا ہے. پھر جب اوقات غفلت، جب تم اللہ سے غافل ہو جاتے ہو تو اس کو موت سمجھو. یعنی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ. اونچی یاد او کن، یاد او کن، یاد او. اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. صوفیوں کی باتیں سنی نا، وہ کہتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے. حضرت سلطان باؤ کی بات سنی ہوئی ہے نا، کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر. دم کے معنی سانس کے. جو سانس غفلت میں گزری ہے وہ کفر میں گزری ہے. اگر ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزری ہے تو وہ کس حال میں گزری؟ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں. مجھے میرے مرشد نے، راہ دکھانے والے نے، استاد نے یہ سکھایا ہے. اور کوئی سانس بھی غفلت میں. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، ایک لمحے کو اس کا خیال آپ سے جدا ہوتا ہے؟ سوچ کے بتائیں. انتظار کر رہا ہوں جواب کا. دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں نہیں. ایک لمحے کو اس کا خیال جدا نہیں ہوتا. آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، ہر وقت اس کا خیال. تو جن کو رب سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کسی لمحے بھی اس کو بلاتے نہیں ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کروٹیں لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے وہ رب کو یاد کرتے. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، اس کے لیے رات جاگنی پڑے، جاگ لیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی شکایت کرتے ہیں میں تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے. نہیں، محبت ہے، تھک بھی نہیں رہے. اللہ سے محبت ہو تو ساری ساری رات پھر عبادت کرتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں. یا رسول اللہ. غور کریں، حالات پڑھتے ہیں ہم بزرگوں کے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے. عشاء کے بعد پڑھنا شروع ہوئے، فجر تک ختم. ساری رات وہ قائم اللیل صائم الدہر، کثرت سے دن میں روزہ رکھنا، ساری رات اللہ کی یاد کرنا. ایسے نہیں درجے ملتے، مرتبے ملتے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود، بابا گنجے شکر، نام سنا ہے نا حضرت پاک پتن والے. چلہ ماکوس آپ کا مشہور ہے. کنویں میں الٹا لٹک کے ساری رات رب کو یاد کرنا. میں نے بزرگوں سے سنا ہے سارے چشتی اتنی محنت نہیں کریں گے جتنی بابا صاحب اکیلے کر کے. ان کا لقب ہے زہد الانبیاء. کیا لقب ہے؟ یعنی انبیاء نے جیسی محنت کی ہے اس طرح کی محنت بابا صاحب نے کی ہے. نبی معصوم ہے، نبی کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور.
کانسیپٹ نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں, پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے. اللہ خود فرماتا محبوب ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو. وہ سید المعصومین ہو کر ساری رات عبادت کرتے ہیں, اور ہم نماز میں ہمارا کیا حال ہے, ہماری عبادتیں کیسی ہیں ہمارے سامنے, ہماری سستیاں کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اے انسان پہچان اپنے آپ کو. یہ جو اوقات غفلت ہے نا, یہ موت ہے. صوفیانہ تفسیر کیا ہے کہ جس کی حالت غفلت میں ہے وہ اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھے, وہ مرا ہوا ہے. اللہ تعالی اس کے بعد تمہیں جذب سے زندہ فرماتا ہے, پھر تمہیں جملہ عالم سے منقطع کر کے, کاٹ کر حقیقت کا وصل عطا فرماتا ہے. اے انسان تو رب کو پہچان رہا ہے, تجھے رب رب پکارنے کی توفیق ملی ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی سعادت ملی ہے. شکر کر اس پر. کیا کر اس پر؟ شکر کر. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سجدہ کرنے کی توفیق ملی, مجھے تجھے یاد کرنے کی توفیق ملی ہے. جب غفلت ہو جائے تو توبہ کرے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کے دو طبقے ہوتے ہیں, ایک عام طبقہ, ایک خاص طبقہ. عام لوگوں کی عادت یہ ہے وہ تھوڑی سی نیکی کر لیں تو کہتے ہیں یا اللہ قبول کر, حالانکہ وہ ہوتی کتنی ہے؟ تھوڑی سی عبادت کی اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ قبول کر. اور اس کا بیان بھی کرتے ہیں. بندہ تھوڑی سی, ارے میں نے شب قدر میں 100 نفل پڑھے, شب برات میں نے نماز تسبیح پڑھی, اس کا ذکر بھی کرتا ہے بندہ, کیونکہ اس کے نزدیک وہ بڑی بات ہے, کیونکہ اس نے سارا سال اتنی محنت نہیں کی, تو وہ اس کا بیان کرتا ہے, دوسروں پہ ظاہر بھی کرتا ہے. یہ ایک عام طبقہ. جو خاص طبقہ ہے وہ ہر وقت عبادت کرتا ہے مگر کبھی نہیں کہتا یا اللہ قبول کر. وہ یہی کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی تھی, ہم نے کر لیا, غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. کچھ استظہار کرتے ہیں, کچھ استغفار کرتے. کسی کا ہوتا ہے ظاہر کرنا, کچھ ہوتے ہیں یا اللہ نماز پڑھی ہے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھی ہے, اس میں جو غلطی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں اس لائق تو نہیں پیش کریں, بس تو نے توفیق دی, ہم نے کر لی, جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دینا. یہ سمجھداروں کی باتیں ہیں, اس میں سمجھنا پڑتا ہے. اللہ نے انسان کو عزت والا بنایا. دھیان سے میری باتیں سننا. کیا بنایا انسان کو؟ بہت اونچی کہیں آپ. تو اے انسان بے عزتی کا کام کیوں کرتا ہے؟ شکر کر کے تجھے رب نے عزت دی ہے, تو ایسے کام کیوں کرتا ہے جو بے عزتی والے ہیں؟ آج انسانی شکل میں درندوں سے بدتر ہو گیا انسان یا نہیں؟ پھر کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مفادات, طرح طرح کے مسائل, خواہشات, اس کے لیے دوسروں کو کاٹ رہے ہیں. آپ کے اپنے وطن میں روز آئے دن دھماکوں کی خبریں, حادثات کی خبریں, موت کی خبریں. 2 دن پہلے ذرا سا جھٹکا لگا زلزلے کا, اللہ معاف کرے. کتنے سیکنڈ آیا تھا؟ اونچی 2 آدمیوں کی آواز آئی, 5 سیکنڈ. کتنے؟ میں نے 5 سیکنڈ کہا, اتنا کہنے میں ہی 5 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے. سیکنڈ کتنا ہوتا ہے؟ میں 5 کہوں, ذرا تھوڑا سا رک کے کہوں تو اس میں ہی 5 سیکنڈ لگ جائیں. 5 سیکنڈ کا جھٹکا ہلا کے رکھ دیا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں, کیا کر لیا انسان نے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا جی, زلزلہ آیا, کتنے لوگ سجدے میں گئے ہوں گے؟ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوگی؟
شاید 1 2 10 5 شاید اسی طرح مست، وہی ناچ گانا، وہی سلسلے. یہ انسان کیا چیز ہے؟ اسے پتا ہے، جانتا ہے مرنا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے حضور جانا ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم کب آ جائے. جو سانس اندر گیا باہر نکلے گا یا نہیں اس کا کوئی دعویٰ کر سکتا، اس کے باوجود اتنا ڈیٹ. تو اے انسان، تجھے اللہ نے عزت والا بنایا ہے، بے عزتی کے کام. عالم جماعت سے اللہ نے تجھے منتقل کر کے عالم نبات کی طرف پھیرا، پھر عالم حیوان تک پہنچایا، اس کے بعد ناطق بنایا، تو بول رہا ہے، پھر صوری اور معنوی نعمتوں سے نوازا، جملہ موجودات کو تیرا خادم بنا دیا. اب یہ ہاتھ میرے خادم ہیں، کوئی چیز ہوگی فوراً مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. پورا جسم خدمت کر رہا ہے. ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کتنی چیزیں مجھے کس کس سے بچا رہی ہیں. تو اس انسان پر لازم تھا یا نہیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتا؟ پوچھ رہا ہوں، لازم تھا یا نہیں؟ مگر اس نے شکر کی راہ نہیں اپنائی، کم لوگوں نے اپنائی. اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لکفور، بڑا نا شکر ہے. اسے چاہیے تھا کہ رب کا لطف و کرم دیکھتا، اس کی نعمتیں دیکھتا، اور ان سب کو دیکھ کر اللہ کے شکر میں لگا رہتا، نا شکری کی طرف نہ جاتا. اب ہر نعمت اللہ کی پہچان کرا رہی ہے. ہر نعمت، معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کی پہچان کرا رہی ہے، کیونکہ ہر نعمت اللہ تعالی کے آثار سے ہے. اور یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ ہر اثر اپنے مؤثر پر دلالت کرتا ہے. مؤثر اور اثر سمجھ گئے یا سمجھاؤں؟ اثر جو ہوتا ہے، مؤثر جو چیز جس کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کی پہچان سے ایک تو یقین کامل ملتا ہے، دوسرا اس کے اندر اللہ کے قرب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جتنا اللہ کو پہچانتا جاتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالی کیا ہے خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. پہلی مخلوق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی برکت سے ساری کائنات. اللہ نے اپنی نعمتیں دے کر اپنی مخلوق کو اپنا مانوس بنایا تاکہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کرے. آپ کو کسی بچے کو اپنی طرف لگانا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ لو ٹافی، یہ سویٹ، یہ مٹھائی. بچہ لپکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کو کوئی چیز دیں وہ نہیں بھی آنا چاہتا آپ کی طرف، آ جاتا ہے. سمجھنے کے لیے بات کی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے، سوچتے نہیں ہو. اچھا پھر اللہ کی قدرت پہ غور کرو. سائنس بہت آتی ہے نا آپ لوگوں کو. لکڑی سے آگ جلاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ایک زمانے میں لکڑی ہوتی تھی نا، اب گیس آ گئی آپ کے یہاں. لکڑی آگ لگانی ہو تو کیا چاہیے آپ کو؟ لکڑی. یہ لکڑی کہاں سے ملتی ہے؟ پانی سے.
لکڑی کہاں سے ملتی ہے؟ بن رہی پانی سے اور کام اس سے آگ کا لے رہے ہیں. آپ نے زمین میں بویا، کیا ڈال رہے ہیں زمین میں؟ پانی. اس کو بڑھانے کے لیے کیا ڈال رہے ہیں؟ اونچی. پال رہے ہیں پانی سے، مل کیا رہا ہے؟ آگ. سوچو ذرا، غور کرو نا، سائنس پر بہت جاتے ہو. اس کی افزائش ہو رہی ہے پانی سے حاصل، اس سے کیا کر رہے ہیں؟ آگ. اے انسان، بڑی عقل ہے تیرے پاس، پہچانتا کیوں نہیں ہے رب کو؟ یہ اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے. عاقل کو چاہیے وہ اپنی قوت و غنا سے مغرور نہ ہو. اجی پرواہ نہیں، میں دنیا خرید سکتا ہوں، جو کہیں گے آپ مل جائے گا، پیسہ بہت ہے، فکر نہ کریں. نہیں، یہ کہو اللہ کا فضل میرے ساتھ رہے، مجھے کچھ مشکل نہیں ہو. اپنی دولت پر، قوت پر بھروسہ نہیں کرنا. کس پر کرنا ہے؟ اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام آ سکتا. کتنے امیر، کتنے مالدار لوگ، دولت دھری کی دھری رہ گئی، کوئی کام کر سکے اس سے؟ لے جا سکے اس کو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سن لو، میں بھی اور آپ بھی، سب میں سنا رہا ہوں، میں بھی اس کی طرف دھیان دوں، آپ بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، طاقتور کو کہہ دیں کہ وہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے. طاقت والے سے کہہ دیں وہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے. اگر اسے اپنی طاقت پہ بہت ناز ہے، غرور ہے، تو اسے فرما دیں کہ وہ میری بھیجی ہوئی، میری دی ہوئی قوت سے اپنے آپ کو مٹا دے. ایسا کر سکتا ہے بندہ؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. عالم دین سے فرما دیجئے کہ اپنے علم پر ناز نہ کرے. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا جو علم والا ہے اسے